بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بارے میں بیان کرنا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کے بارے میں خود خدا نے ارشاد فرمایا ہے اس کی حیثیت کو بتلانے کے لیے کہ ھدی للمتقین، قرآن ھدی للمتقین ہے۔ ھدی للمتقین کا ترجمہ اور مطلب کیا ہوگا؟ اس صفت کا ترجمہ، اس صفت کو بیان کرنے کے لیے سب سے بہترین لفظ جو ہے وہ انگلش زبان کا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ قرآن گائیڈ بک ہے۔ ھدی للمتقین کا ترجمہ ہوگا گائیڈ بک، گائیڈ کرنے والی کتاب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نئی نئی مشینیں بازار کے اندر آ رہی ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے اور موبائل وغیرہ ہیں، تو کمپنی ان چیزوں کے ساتھ ایک کتاب بھی دیتی ہے۔ کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں ان پر اگر عمل کریں گے تو اس مشین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، کون سا بٹن دبانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ بھرپور ان تمام مشینوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے، تو کمپنی کی طرف سے ایک کتاب آتی ہے۔ ہر آدمی اس کتاب کو دیکھ کر اس مشین سے فائدہ حاصل کر رہا، اس کی رعایت کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر یہ کارخانہ، یہ دنیا اور اس کے اندر رہنے والے انسان اور زندگی گزارنے کے سارے اصول، یہ سب خدا نے بنائے، پورا کا پورا کارخانہ۔ اب اس دنیا کے اندر انسان کن اصولوں کو اپنائے، کس طریقے پر اس دنیا سے فائدہ حاصل کرے، کس طریقے پر وہ کامیاب زندگی گزارے، تو اس کارخانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک دی کہ اگر تم اس کارخانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو قدم قدم پر اس کتاب کو دیکھ کر اس کے مطابق اس دنیا کے اندر، اس کارخانے کے اندر رہو۔ تو اگر ہم بار بار اس کتاب کو دیکھ کر اس کے مطابق چلیں تو ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہوا اس کا الٹا۔ آدمی انسان کی بنائی ہوئی مشین کو تو کتاب کے اندر دیکھ کر چلاتا ہے قدم قدم پر، کیونکہ اگر وہ اس کے مطابق الٹا سیدھا بٹن دبا دے یا اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگے تو مشین ہی خراب ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر وہ چاہتا ہے کہ بنائی مشین کسی اور نے، اور اس نے طریقہ بھی بتلا دیا، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم اس دنیا کے اندر رہیں، ہم اس دنیا کو چلائیں، تو وہی ہوگا کہ زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا، یہ کارخانہ برباد ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ہم نے یہ کارخانہ بالکل نیا، بغیر کسی کمی کے دیا، تو اس کو بغیر ہماری رہنمائی کے مت چلانا، ورنہ تو یہ خراب ہو جائے گا، زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو ہدایت دی گئی ہے کہ اصلاح یافتہ زمین کے بعد میں فساد پیدا مت کرنا۔ اس آیت شریفہ کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آدمی اس کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ صحیح طریقے سے کامیاب آدمی نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ قرآن کی اصلی حقیقت ہے کہ یہ گائیڈ بک ہے ہر انسان کے لیے۔ اس کے اندر انسان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا واقعی نہیں ہے جس کے اندر اس کا حل موجود نہ ہو۔ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے،
اور بلا شبہ یہ دعویٰ درست ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر عالمی سطح پر ہو یا مقامی سطح پر ہو، وہ قوم کے جو سب سے زیادہ مسائل سے دو چار ہے وہ یہی حامل قرآن کتاب قوم ہے، مسلم قوم ہے جو سب سے زیادہ مسائل سے دو چار ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، اس سے زیادہ تعجب کا واقعہ آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ہر قسم کے مرض کا علاج موجود ہے، اور وہی انسان تمام بیماریوں کا مجموعہ، کوئی بیماری ایسی نہ ہو کہ جو اسے نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے آدمی سے کوئی دوا خریدے گا یا اس کی بات پر یقین کرے گا؟ یہی وجہ ہے غیر قوم اسلام کی طرف دیکھتی ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتی ہے کہ یہ بہت سارے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو وہ اسلام لانے سے رک جاتی۔ دو طرفہ نقصان ہو رہا، غیر قوم اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہیں لیکن وہ اس بنا پر داخل نہیں ہوتی کہ اگر ان کے پاس کوئی حل ہوتا تو سب سے پہلے استعمال کرتے، اور دوسرا یہ کہ خود یہ قوم اس لیے ترقی نہیں کر رہی ہے کہ قرآن میں دیکھنا، قرآن سے پوچھنا، قرآن کی رہنمائی ہم نے ختم کر دی، تو یہ دو طرفہ نقصان ہو رہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے اندر فرمائیں گے کہ ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے تباہ برباد ہوئی۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس سے رہنمائی نہ لینا، تو چھوٹا ہو یا بڑا مسئلہ ہر قسم کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر قرآن مسائل کی دو قسمیں بیان کرتا ہے، ایک تو ٹمپریری مسائل، عارضی مسائل، وقتی مسائل، اور دوسرے پرماننٹ اور مستقل مسائل۔ مسائل کی دو قسمیں ہیں قرآن کے نزدیک، ٹمپریری اور مستقل، پرماننٹ، کیونکہ انسان کی دو زندگی ہے، ایک عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی ہے، اور دوسری مستقل زندگی ہے آخرت میں رہنے والی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو دنیا کے مسائل کو وہ ٹمپریری اور عارضی مسائل کہتا ہے قرآن، اور آخرت کے جو مسائل ہیں جو ہر انسان کے سامنے آئیں گے وہ مستقل مسائل ہیں، پرماننٹ مسائل ہیں۔ تو اسلام کا پورا فوکس جو ہے وہ انسان کے پرماننٹ مسائل کے اوپر ہے، مستقل مسائل کے اوپر ہے کہ وہ مستقل مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہ خدا کا حل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی خدا کا حل ہے۔ خدا نے ان مستقل مسائل کے حل کے لیے جو فارمولہ پیش کیا ہے وہ اس انداز سے کیا ہے کہ اصل فوکس تو ہے آخرت کے مسائل حل کرنا، لیکن خود بخود ضمنی طور پر اس عارضی دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا نے دنیا اور آخرت کے جو مسائل ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ حل نہیں کیا، تقسیم تو دونوں کی ہے کہ پرماننٹ مسائل اور عارضی مسائل، لیکن پرماننٹ مسائل کا ایسا حل پیش کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری طاقت پرماننٹ مسائل کو حل کرنے میں لگا دے، آخرت کے مسائل کو حل کرنے میں لگا دے، تو وہ ایسا حل ہے کہ دنیا کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، انہیں مستقل علیحدہ حل کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ تو یہ دو قسمیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم جب تک رہتے ہیں تو یہ عارضی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو مرنے کے بعد میں دوسرے جہان کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ مستقل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دونوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا۔
مثال کے طور پر ٹینشن ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹینشن رکھی ہے، یہ خود خدا نے رکھی ہے. انسان کو علاوہ کسی دیگر مخلوق کے اندر یہ ٹینشن نہیں ہے، نہ جانوروں کے اندر، نہ مخلوق کے اندر، نہ فرشتوں کے اندر، نہ در و دیوار کے اندر، نہ سورج اور چاند کے اندر. ٹینشن کے بارے میں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خود انسان کی پیدا کردہ. یہ ٹینشن خود خدا نے رکھی ہے. جس طریقے پر انسان کے اندر نفرت بھی خدا نے رکھی ہے، جانوروں کے اندر نفرت نہیں ہوتی، در و دیواروں کے اندر نفرت نہیں ہوتی. اسی طریقے پر غصہ یہ بھی خود خدا نے انسان کے اندر رکھا، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. نفرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس لیے رکھی تاکہ وہ ظلم سے نفرت کرے، گناہوں سے نفرت کرے، حق مارنے سے نفرت کرے، بری باتوں سے نفرت کرے، لیکن ہم اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. اسی طریقے پر غصہ انسان کے اندر اس لیے رکھا ہے خلاف شریعت باتوں پر اسے غصہ آ جائے. جانور کے سامنے کوئی خلاف شریعت بات ہو رہی ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غصہ ہی نہیں رکھا، وہ کرنا ہی کا نہیں. تو اسی طریقے پر ٹینشن جو رکھی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیاوی مسائل کے اندر ٹینشن اختیار کرے. ٹینشن اس لیے رکھی ہے کہ مرنے کے بعد میں جن حالات سے اسے دوچار ہونا پڑے گا اس کے بارے میں وہ ٹینشن رکھے مستقل. یہ ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کے بارے میں ٹینشن رکھتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے بارے میں تصور کرے کہ اب اس کے سامنے کون سے مسائل ہیں. ظاہر بات ہے نہ تو کاروبار کو وہ سوچنے کا، نہ بیوی بچے کے پالنے کو سوچنے کا، نہ یہ سوچنے کا کہ میں پلاٹ خریدوں، مکان بناؤں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ مرتے ہی انسان کے سامنے کون سے مسائل آ جاتے ہیں. عذاب قبر سے کیسے حفاظت ہوگی، جہنم کے عذاب سے کیسے حفاظت ہوگی، مغفرت کس طریقے پر ہو سکتی ہے. اور یہ ایسے مسائل ہیں ہمیشہ رہیں گے. آج کاروبار کے مسائل ہیں، شادی کے مسائل ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں جس میں انسان ٹینشن رکھتا ہے اور اسی میں ختم ہو جاتا ہے. اس کے مرتے ہی وہ تمام مسائل ختم ہوں گے، پھر کبھی بھی آخرت کی زندگی میں وہ مسائل پیش آ ہی نہیں سکتے. بس انسان کی مختصر سی زندگی کے اندر مسائل پیش آتے. تو یہ عقل والی بات نہیں ہے کہ 60 70 یا زیادہ سے زیادہ 100 سال والی زندگی کے اندر جو کچھ مسائل آتے ہیں اور مرتے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں آدمی اپنی پوری ٹینشن رکھے، پوری صحت کو داؤں کے اوپر لگا دے. اسی کو حل کرنے کے اندر حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ اسی ٹینشن کے اندر آدمی ختم بھی ہو جاتا. عقل کی بات یہ ہے، عقل مندی کی، کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو ان مسائل کے بارے میں سوچے، ان مسائل کے بارے میں غور فکر کرے. تو یہ ٹینشن کا اصل منشا یہ ہے کہ آخرت کی ٹینشن رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کا تجربہ کرنا چاہیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کے اندر ٹینشن کے اندر نہ رہیں. اور یہاں ہر قسم کی ٹینشن ہوتی ہے. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا شریعت نے جو حل پیش کیا ہے وہ بنیادی طور پر تو آخرت کا ہے، لیکن اس انداز سے حل پیش کیا ہے کہ دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں. جیسے ٹینشن والا مسئلہ ہے، ایک انسان کو ہزاروں ٹینشن رہتی ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، مکان بنانا، شادی کرنا، اور دوسرے مسائل ہیں، دشمنوں سے نمٹنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا ہو، جس نے تمام ٹینشنوں کو ایک ٹینشن بنا لی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام ٹینشنوں کو کافی ہو جائے گا، تمام ٹینشن ختم ہو جائے گی. اور وہ ایک غم ہے، ایک ٹینشن ہے، غم آخرت. یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین فارمولہ دے دیا کہ ٹینشن کے بغیر تو زندگی نہیں ہو سکتی. ہزاروں ٹینشن، اگر ان تمام ٹینشنوں کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک ٹینشن ذہن میں رکھ لی جائے کہ میری اور بیوی بچوں کی مغفرت کیسے ہوگی،
قرآن کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو رات دن یہ تصور کرنے لگے، سوچنے لگے کہ مرنے کے بعد میں کس طریقے پر ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق، اس سوچ کے مطابق آدمی عمل کرے. ٹینشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ دل میں خیال کر لیا. جب آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے تو اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، پورا فوکس اسی کے اوپر، ہر عمل میں اس کے ظاہر ہو جاتا. تو ہمیں دنیاوی زندگی کے اندر اگر ہمیں آخرت کی ٹینشن رہی تو ہر معاملے کے اندر ہم یہ سوچیں گے، مثلا کہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتے کہ بھئی ہمیں یہ ٹینشن ہے آخرت کے اندر ہماری مغفرت ہو جائے، عذاب سے بچ جائے، اور جھوٹ وہ عذاب لائے گا تو وہ جھوٹ چھوڑ دے گا. کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہر معاملے میں وہ ٹینشن یاد آ جائے آخرت. تو پھر اس کا فائدہ پیغمبر نے بیان کیا ہے کہ جو ایک ٹینشن بنا لے اپنی، اور وہ ہے مغفرت کی، آخرت کے عذاب سے بچنے کی ٹینشن، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام ٹینشنوں سے کافی ہو جائے گا. اور یہ دنیاوی تمام ٹینشن دوسرے درجے میں چلی جائیں گی اور خود بخود حل ہوتی چلی جائے گی. اس کا سب سے بہترین نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے. آپ نے نبوت سے پہلے تو کچھ تجارت کی ہے، ذریعہ معاش اختیار کیا ہے، لیکن جب آپ کو نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور نبوت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پوری طاقت پیغمبر نے اس پر لگا دی، اور اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے بس ایک بات پوچھی تھی کہ لوگوں یہ بتلاؤ کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. جب لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ پہنچا دیا ہے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ گواہ رہنا آپ اس بات پر کہ جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی تھی، لوگوں نے اس کا اقرار کیا ہے، میں نے وہاں تک پہنچا دیا. تو یہ ہے آخرت کی فکر کرنا. تو 23 سال تک نبوت ملنے کے بعد میں آپ نے کوئی ذریعہ معاش اختیار نہیں کیا، کوئی بھی. اور جب کہ آپ نے 11 نکاح کیے اور بچے بھی ہوئے، ان کی بھی تربیت پرورش کری، اور اپنی اولاد کے بھی نکاح کیے، تو کتنے زیادہ تعجب کی بات ہے. یہ مستقل ایک موضوع ہے، اس کے بارے میں پھر کبھی میں بیان کروں گا کہ پھر پیغمبر کا جو ہے وہ ذریعہ معاش اور خرچ کا سلسلہ کیسے چلتا رہا. یہ پرماننٹ ایک موضوع ہے، اسے انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے کہ ایک شخصیت نے پوری طاقت آخرت کے ٹینشن کے اوپر لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی ٹینشنوں سے حفاظت فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے انسان ہیں. آپ کی بات کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا، نہ غلط ہو سکتی. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، یہ سوچ کر دیکھیں کہ ٹینشن سے زندگی خالی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو بجائے دوسری چیزوں کے ٹینشن رکھنے کے ہم ایک فارمولہ یہ بھی اپنا کے دیکھیں، پوری طاقت آخرت کی ٹینشن کے اوپر لگا دیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے مسائل کس طریقے پر حل ہو سکتے ہیں.